سماتے ہیں میلاد مناؤ اے مقدر والو، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ شاید کہتا ہے کہ رب نے سچائی بن چھڑے ہیں، رب نے سچائی بن چھڑے ہیں، جدے بچ محمد کو ڈالیا سی حسینہ جمیلہ دا مور دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور آدم چشتی اس یاد کہتے ہیں، آدم چشتی کہتا ہے کہ محبوبہ تے نکتا چیز کرن تو، محبوبہ تے نکتا چیز کرن تو، جیرا باز نہ آوے اصل منافق جانی اس نو، جیرا چوٹے پیار کے آدھا سانو دسیا عشق نے اٹھتی، جیرا مڑ مڑ کے فرماندہ اے آزم جن اللہ بن اوٹھے اے بلے کرنے جاتا مکی کی ہواوں میں پیبا کی فضاؤں میں ہم نے جنت بھی دیکھا بس سرکار نظر آتا۔ اور شاید کہتا ہے محمد کی بساطت سے آخری عداوت دیکھیتا، محمد کی بساطت سے محبت تیری ہے، اصل محبت ان کی ہے نبی میری ہے۔ میں اپنے مہمان خطیب کو دعوت سخن دے رہا ہوں، میری مراد عالم نبی فاضل جلیل استاد العلماء پروفیسر علامہ اعجاز النبی صاحب کہ اکثر کی فلیکس سے مجھے اکثر و بیشتر پہنچتی رہتی ہے، لیکن یقین کریں کہ مختلف چینلز پہ آپ لوگ گفتگو کرنے کا بھی سیدھا ہے، اور گفتگو کے سیدھا کلپس میں نے دیکھی ہے۔ یقین کریں کہ گفتگو میں سے جو نکتے بیان ہوتے ہیں، یوں کہیں کہ خطیب القرآن پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر علامہ اعجاز النبی صاحب اور بلیسون آپ تشریف لائیں اور آگے اپنے حسین آواز سے ہمارے عبود الخان کو اجازت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرفیع الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اس لیے درود پڑھیں۔ ادھر ہم درود پڑھیں گے ادھر درود والے آقا کی نگاہ کرم ہو جائے، اور حضور کی نگاہ کرم ہوئی انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سارے محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سمت چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس سمت چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان پہ مثال کوئی کیسے بھی رنج میں. امام اہل سنت، امام اہل محبت کا کلام محبت سے سماعت فرمائیے. ان پہ مثال کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئی ہے سب غم بھلا دے. جب یاد آ گئی ہے سب رنج بھلا دیے ہیں، جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھ، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں بے بہا دیے. قطرہ مانگا تو حضور نے دریا عطا کر دیا. احمد علی قاسمی نے ترجمانی کی، قطرہ مانگے تو کوئی دور سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، فقط اپنی تمنا دے دے. میں تو تجھ سے فقط ایک نقشے کفے پاتا، میں تو تجھ سے فقط ایک نقشے کفے پاتا ہوں. تو چاہے تو مجھے جنت مأوا دے. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. یہ سکھ آ گئے ہو سکے بٹھا، آ گئے ہو سکے بٹھا. ان کی حمد و ثنا اللہ کے پیارے امت کے سہارے، بے سہاروں کے سہارے، آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار، آپ کے میرے دلوں کے قرار، سیاح رامہ مودود حور کا مخدوم فرشتے کا دستگیر جہاں، فخر کائنات، وارث کائنات، وارث بشری کی کل کائنات، آقا و مولا احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ ہدیہ محبت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، زیر مسند صدارت استاد الحفاظ والقراء جناب قاری نصیر احمد صاحب، نقیب محفل فصیح اللسان جناب حضرت علامہ قاری عثمان قادری صاحب، میزبان محفل یادگار اسلاف جناب محترم قاسم رضا قادری صاحب، شیراز رضا قادری صاحب، اور قادری فاؤنڈیشن کے سارے خوش نصیب اور غیور کارکنان، آپ احباب سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے الحمدللہ 13واں سال آ رہے ہے کہ آقا کی محفلیں اللہ تعالیٰ کے ذوق میں، شوق میں اور عطا آئے. مجھے جو موضوع دیا اسی پر
اپنی چند معروضات پیش کروں گا۔ ذکر مصطفیٰ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا فرمائیں جس طرح آج ہم اس بزم میں آقا کی سراخانی اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ اسی طرح مسجد نبوی میں کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ جس طرح آج ہم حضور کے غلاموں میں شامل بیٹھے ہیں، اللہ قیامت کے دن بھی اپنے محبوب کے غلاموں میں شامل رکھے۔ حضور کی غلامی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہم دین تعالیٰ قادری فاؤنڈیشن میں آپ کو حضور کی محبت کا جام پلانے کے لیے آج کی یہ بزم سجائی ہے۔ اس دعا کے ساتھ سج گئے یاد کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یاد کی محفل کو سجانے والے، میرے آقا کا میلاد منانے والے۔ ہم حضور کے ذکر کی محفل سجا کر حضور کے ذکر کو کیا بلند کریں گے جنہیں خدا فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ حضرت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پہ، ذکر اونچا بول ہے بالا تیرا۔ ہم حضور کے ذکر کو کیا بڑھائیں گے جن کا ذکر خود خدا بڑھائے۔ حضور کا ذکر کر کے ہم تو اپنے مقدر کو چمکا رہے ہیں، ہم تو بگڑی قسمت بنا رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، 14 صدیاں پہلے حسان بن ثابت کہہ گئے ماں کے مدحت محمدًا بمقالتی ولیکن مدحت بمقالتی بمحمدی۔ لوگوں، یہ جو میں شعر کہتا ہوں میں حضور کی شان نہیں بڑھا رہا، میں شعر کہہ کے اپنے شعروں کی شان کو بڑھا رہا ہوں، حضور کا مقام بیان کر کے اپنے مقدر کو چمکا رہا ہوں۔ بحمدہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو چمکانے کے لیے ان محافل کا آغاز ہو گیا۔ آج یہ پہلی محفل میلاد ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، why we celebrate میلاد، کیوں میلاد مناتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں جواب دوں گا، ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر گیا۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم انسان بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ جو بھی انسان ہے، جو بھی مسلمان ہے، میرے نبی کا ہی تو اس پہ احسان ہے۔ بس یہ بات آپ سمجھ گئے تو ساری باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ آج ہم میلاد اس لیے منا رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، آقا کا غلام بھی بنایا۔ جو بھی حضور کا غلام ہے وہ میلاد مناتا ہے اس لیے کہ یہ غلامی کا حق ہے۔ ہم آقا کا میلاد منائیں، اور اللہ قرآن میں ہمیں یہی بات فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اعلان فرما دیا، محبوب ان لوگوں کو بتا دو، قُلْ آپ فرما دو بِفَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کے ساتھ۔ اے بندو، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ اس ایک کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں منایا کرو، جشن منایا کرو، محفلوں کو سجایا کرو، گھروں کو سجایا کرو۔ اسی آیت کے ضمن میں چند باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب انہیں بتا دو بفضل اللہ، بات فاتح مصاحبت کے لیے آتی ہے۔ محبوب جسے فضل ملے، جسے رحمت ملے، وہ کیا کرے؟ فَلْيَفْرَحُوا، اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے۔ اور کرنا، جسے فضل ملے، جسے رحمت ملے، وہ خوشی منائے۔ بات افادہ مصاحبت کے لیے آ رہی ہے۔ ہر کوئی خوشی نہیں منائے گا، ہر کوئی جشن نہیں منائے گا، ہر کوئی گھروں کو سجائے گا نہیں،
خوشی ملے گی، جسے فرحت ملے گی، جسے انبساط ملے گا، پھر وہ خوشی منائے گا۔ باپ اس چیز کا اظہار کر رہی ہے کہ جسے ملے گی وہی منائے گا۔ مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو مٹھائی کون بانٹے گا؟ جس کا بیٹا پیدا ہوا ہے یا پڑوسی اور محلے والے؟ جس کو بیٹا ملے گا مٹھائی وہی بانٹے گا، محلے والے نہیں بانٹیں گے۔ پتہ چلا جس کو کچھ ملتا ہے پھر وہی اظہار بھی کرتا ہے۔ اب انعام احسان اللہ نے کن پہ فرمایا؟ جن پہ فرمایا وہی جشن منائیں گے نا۔ دوسری آیت لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پہ احسان فرمایا، انہیں سونا محبوب عطا فرمایا۔ میں نے کہا نا، ہم خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان مومنوں پہ فرمایا، جشن بھی تو مومن ہی منائیں گے نا۔ لہذا اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ اب ملا کیا ہے؟ فضل ملا کیا ہے؟ رحمت۔ اے اللہ فضل کون ہے؟ تو نے واضح نہیں کیا، صرف خصوصیت ذکر کر دی، صفت ذکر کر دی، نام نہیں دیا۔ تو پھر قرآن اٹھا کے دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین۔ پھر غور کرنا، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، ایک آیت کھول کے بیان کروں۔ پہلی آیت میں بھی لقد من اللہ علی المؤمنین، اگلی آیت وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ آج ہماری قوم کو قرآن سننے کا بھی ذوق آیا ہے۔ آج ہم شیروں کو سبحان اللہ کہتے ہیں، قرآن پہ کیوں نہیں کہتے؟ اب کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کبھی نہیں کہا سبحان اللہ کو، جب قرآن پڑھا جائے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ پھر سنو، اللہ نے نبی کی ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اے میرے سنے نبی، اے میرے منمونے نبی، ہم نے آپ کو رسالت کا تاج پہنا کے بھیجا، ومبشرا خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا، ونذیرا ڈر سنانے والا بنایا، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، سراجا منیرا چمکتا دمکتا روشن سورج بنایا، چراغ بنایا۔ اب اس پہ مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اتنا کچھ تمہیں دیا ہے۔ وبشر خوشخبری مومنوں کے لیے، کس پہ؟ میں اللہ، کس بات پہ؟ من اللہ اللہ کی طرف سے مصطفیٰ فضل کبیر بن کے آ گئے۔ تو گویا فضل سے مراد ذات مصطفیٰ رحمت کی بات آئی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے معبود ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے، فضل بھی مصطفیٰ رحمت بھی۔ اگر یہاں کوئی طالب علم بیٹھا ہے تو اس کے ذوق کے لیے دو چیزیں قرآن نے ذکر کی، فضل اور رحمت۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ اب جب ذاتیں دو ہوں تو صیغہ بھی تسلیہ کا ہوتا ہے۔ غور کریں نا، فضل رحمت دو چیزیں ہیں، پر آگے ذالے کو ماں نہیں ہے، وہ ماں دو کے لیے آتا ہے، ذالے کا ایک کے لیے۔ پتہ چلا فضل سے مراد بھی کوئی ہے، رحمت سے مراد بھی کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے۔
کہ اللہ کا حکم ہے جب محبوب آئے فَلْيَفْرَحُوا دل سے خوشی مناؤ. فرحت کا تعلق دل سے ہے، کم از کم دل سے خوش ہونا. اتنا تو کرو نا، فقط اتنا سبب ہے ان ایک آدھے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. زمین و زمان